بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم اور اللہ و رسول کے فرما بردار رہو اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، جنگ احد اور بدر کی باتیں ہو رہی تھیں اور کل کی صحبت میں سود کے متعلق آیت مبارکہ آئی جس میں سود کھانے کا اور سود لینے کے تعلق سے ممانعت بیان کی گئی۔ فرمایا گیا کہ سود مسلمان پر حرام ہے، سود کا لینا حرام ہے، اور ایک جگہ حضور نے فرمایا سود کھانے والا جنت کی ہوا نہیں سونگھ سکتا، ہوا محسوس نہیں کر سکتا، خوشبو سونگھ نہیں سکتا۔ اب جب یہ بات آئی تو نفس پر گرا ہوا، یعنی بڑا بار پڑا کہ کیا کرنا ہے، بہت بڑا بار۔ تو اس بار پر جو نفس پر گرتا ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کچھ راستہ نہیں ہے۔ اسلام نے بڑا پابند کر دیا ہے اور آج اس پر ہم نظر رکھ کر ہی تو آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، اور وہ لوگ کتنا آگے بڑھ جا رہے ہیں، دنیا ان کی کتنی بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس قسم کی باتیں، اس قسم کی باتیں کب ہوتی ہیں؟ جب یہ بات نفس پر گرم ہو، بڑا تکلیف صدمہ پہنچتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج جو بیان ارشاد فرمایا ہے آج کی صحبت میں کہ کیوں پریشان ہوتے ہو، نفس کے باتیں کیوں سنتے ہو، تم ایک کام کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو بس ایک کام کرو، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ اگر تمہارے اندر یہ چیز آ جائے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے، اور خدا رسول کی اطاعت اور اس کی رحمت، جتنی دنیا کی چیزیں ہمارے سامنے بڑی ہی حسین و جمیل بن کر کے آتی ہیں، ان تمام سے بڑھ کر ہے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اس کی رحمت۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے تعلق سے فرمایا گیا، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل ایسی قوم تھی جب کچھ ان سے غلطی ہوتی یا گناہ ہو جاتا تو ان کے گناہ دھل جاتے، جیسے دروازے پر آ جاتا، رات میں یہاں کیا ہوا تھا، دروازے پر چوری ہوئی تھی، چور چھپ کے ہے وہاں آ گئے، یہ گھر میں چور ہے، سمجھے، ناجائز کام ہوا ہے، یہ گھر پر آ دروازے،
اس کی شرمندگی ایسی ہوتی کہ وہ کفارے کے طور پر توبہ کر لیتا، معافی مانگ لیتا اور گناہ سے بچ جاتا، یہ کفارہ اس کا ہوگا۔ مگر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اور امت محمدیہ کا حال یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا اعلان نہیں ہوتا، دروازوں پر آتا نہیں، چوکھٹ پہ لکھا نہیں جاتا، یعنی کوئی آ کر لکھتا نہیں تھا، غیب سے لکھا جاتا۔ یہ حال ہمارے اوپر اتنی مہربانی، اتنا رحم کہ ہمارے دروازے پر کوئی لکھا نہیں جاتا، ہم کیا کیا کر جاتے ہیں، لوگ کیا کیا کریں گے، یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کا کفارہ کیا؟ وہ تو ہم سے بہتر نکل گئے، شرمندگی کی خاطر ہی صحیح، سبکی کی خاطر ہی صحیح، وہ اپنے آپ کو سدھارنے اور اس کا کفارہ ادا کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ سوال کیے، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم کو کفارہ، پھر وہ دروازے پر آنا، گناہ ہی کیوں کرتے؟ تم لوگ گناہ ہی کیوں کرتے ہو جبکہ میں تمہارے ساتھ میں ہوں؟ جی، جبکہ اللہ اور اس کا رسول ساتھ ہے، پھر گناہ۔ تو یہ بات یہاں سے یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے، مومن کا کوئی گھر رسول کی روحانی کیفیت سے خالی نہیں۔ رسول باعتبار روح ہر مومن کے گھر میں، باعتبار نور، باعتبار روح۔ ہم جو مدینہ میں جا کر روضہ انور دیکھتے ہیں، وہاں حضور کا رہنا باعتبار جسم، وہاں حضور کا رہنا باعتبار جسم و روح، روح الگ ہوگی نہیں، وہیں ہے، وہاں باعتبار جسم و روح۔ اب ہم وہاں جا کر سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس قیام سے کھڑے ہوں کہ ہم دربار رسول پر آئے، اور اس دربار کا ادب اور احترام ویسے ہی کیا جائے جیسے رسول کی حیات ظاہرہ میں کیا جائے۔ مگر کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کے گھر میں روح محمد جلوہ کرنا۔ چنانچہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، مولانا زکریا سہارنپوری صاحب نے اپنی کتاب فضائل درود میں لکھتے ہیں کہ جب تم گھر کے اندر جاؤ تو سلام کر کے جاؤ۔ کس کو؟ گھر والوں، گھر والوں کو سلام کر کے داخل ہونا، بغیر سلام کے جانا نہیں، قرآن کی آیت سے لیے ثابت ہے۔ مگر جب گھر میں کوئی نہ ہو اور داخل ہونے لگو تو پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ علیکہ بول دو، اعلیٰ بولو، کچھ بھی بولو، سمجھے؟ یوں سے کھائے تو بھی ایسے، یوں سے کھائے تو بھی ایسے۔ مطلب کیا ہے؟ علی رسول اللہ، رسول پر سلام ہو، علیکہ یا رسول اللہ، آپ پر سلام ہے اللہ کے رسول۔ جی، مطلب کیا ہوا؟ یہی ہوا کہ حضور ہیں۔ اسی طریقے سے مولانا آگے یہ لکھتے ہیں فضائل درود میں کہ جب مسجد میں داخل ہو تو سیدھا پیر مسجد میں رکھو اور پھر اس کے بعد کہو الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جی، بعد میں اللہم افتح لی ابواب رحمت، اللہ کا گھر ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمت ایک دعا بس ہے، مگر یہ پہلے کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ خدا کا گھر بھی رسول کی روح سے جدا نہیں ہے، رسول کی روح رکھنے۔ تو اب یہ گھروں میں جا کر خالی گھر میں اس طریقے سے پڑھ کر جاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت مولانا لکھتے ہیں اپنی کتاب فضائل درود میں، اس کے بعد اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ ہر مومن کے گھر میں روح محمد ہوتی ہے،
اور کوئی مومن کا گھر خالی نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا ایک اور بات سمجھا دیتا ہوں، دھیان میں رکھ لیجیے. ایک صاحب کو میں نے لکھا نام محمد ہارون، محمد ہارون نام لکھا، غلط تو نہیں؟ معین بیٹھے رہتے ہیں، انہوں نے کہا محمد ہارون صاحب. صاحب باپ لکھے تھے کیا؟ ماں باپ صاحب نام رکھے تھے؟ ماں باپ کیا رکھے تھے؟ محمد ہارون، سید معین، محمد عاقب. جی یہ ماں باپ نے. صاحب، صاحب کے معنی کیا؟ صحبت میں رہنے والے. تو جو صحبت میں رہتے ہیں یعنی آپ کسی کی صحبت میں ہیں، کوئی آپ کی صحبت میں. مومن کے لیے، مسلم کے لیے کیا ہے؟ صاحب. صاحب کا مطلب کیا؟ مسجد میں ہی روح محمد نہیں ہے بلکہ گھروں میں بھی ہے، گھروں میں ہی نہیں ہے، ہم ہر مومن کے ساتھ میں. سمجھے تو سب کچھ ہے، نہیں سمجھے تو کچھ بھی نہیں. اور جو کچھ ہے وہ سمجھ میں نہیں آنے والی چیز. تو مومن حضور سے جدا نہیں، یا حضور مومن سے جدا نہیں. مومن کے گھر سے جدا نہیں، اللہ کے گھر سے جدا نہیں. یہ بات الگ ہے کہ آپ ہم کو ویسے نظر نہیں آتے جیسے نظر آتے 63 برس کی زندگی میں. اگر ویسے نظر آ جاتے تو صحابی ہو جاتے. ویسے نظر آتے تو ہم میں سے لوگ کیا ہو جاتے؟ صحابی نہ ہونے کا مطلب بھی یہی ہے. صحابی کا مطلب کیا؟ جس نے حضور کی صحبت اختیار کی اور ایمان لایا ہو. تو حضور کی صحبت سے وہ صحابی بن گئے، ہم روحانی صحبت سے صاحب ہو. تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار ساتھ میں ہوں، کیا فکر ہے تم کو؟ اطیع اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وہ گناہ کرتے تھے، ان کے گناہ کی نسبت سے ان کا نام لکھ دیا جاتا تھا، اور تم اطاعت کی طرف آ جاؤ، گناہوں سے بھی بچ جاؤ گے اور رحمت میں بھی آ جاؤ. گناہوں سے بھی بچ جاؤ گے اور رحمت میں بھی آ جاؤ گے. اور اس کے بعد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ. وَسَارِعُوا، دوڑو إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف. رب کی بخشش کی طرف آہستہ نہیں، دھیرے 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 دھیرے. ساری ہو ففروا ایک جگہ آیا، ساری ہو ایک جگہ آیا. کیا ساری ہو کے معنی؟ دوڑ. کچھ مل رہا ہے، راشن مل رہا ہے، کپڑے مل رہے ہیں. جی آہستہ سے تماشا دیکھ لگ جاتا. جی فرسٹ نمبر کیوں میں فرسٹ نمبر بہت تیزی کے ساتھ آ کر کے کیا کے ساتھ کپڑے بٹ رہے ہیں. آج راشن مل رہا ہے، گورنمنٹ نے خزانے کھول دیے اپنے. مولا تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مغفرت کے خزانے کھل گئے. کیا کھل گئے؟ مغفرت کے خزانے کھل گئے. تم آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر مت چلو بلکہ دوڑو. کیا لینے کے لیے؟ اللہ کی بخشش لینے کے لیے دوڑو. وہ جنت عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی لمبان اور چوڑان عرضها السماوات والارض، اس کی لمبائی اور چوڑائی یہ جتنی زمین اور آسمان ہے اس کے برابر ایک جنت ہے. جی بنگلور کی زمین موتی نگر کی نہیں، پوری دنیا کی جتنی زمین ہے، پوری دنیا میں جتنا آسمان ہے، آسمانوں اور زمین کی جو لمبائی ہے اور اس کی چوڑائی جو ہے اس کے برابر ہے جنت.
جنت الفردوس الگ، جنات عدن الگ، جنت ماوا الگ، وہ سب الگ الگ، ایک جنت۔ وہ جنت کون سی؟ مغفرت حاصل کرنے والوں کے لیے وہ جنت۔ شاہ روم کی جانب سے ایک قاصد آیا حضور کے دربار میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو بھی دعوت دین، دعوت اسلام دیا کرتے، اور حضور کے طرف سے بھی قاصدین جی ایران کے بادشاہ کی طرف، روم کے بادشاہ کی طرف، جی قیصر و کسریٰ کی طرف جاتے۔ جب اس کو بھی بلایا وساریعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ کے آ جاؤ، تو اس نے سب پڑھنے کے بعد وہ جنت ارضها السماوات والارض پڑھا، یہ پوری لمبائی چوڑائی آسمان و زمینوں کے برابر ہے۔ تو اس نے لکھا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنی بڑی جنت تو جہنم کا ہے، جہنم کا ہے۔ تب یہ پڑھنا تھا سرکار مسکرا اور دندان انور میں، اور قاصد کی طرف آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ اجالا ہوتا ہے، رات کہاں رہتی ہے؟ جب دن میں روشنی پھیل جاتی ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ چھپ جاتی ہے۔ تو معلوم ہے اس کی روشنی میں رات چھپی ہوئی ہے، ایسی جنت میں جہنم چھپی ہوئی ہے۔ جنت میں جہنم چھپی ہوئی ہے۔ جب جنتی لوگ آ جاتے ہیں تو جہنم دب جاتی ہے، اور جنتی اس لائق کے نہیں رہتے ہیں تو اندھیرا جو ایک طرف ہوتا ہے ادھر ڈھکے وہی جانا۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیں، اعدت للمتقین، اعدت للکافرین، کل اعدت للکافرین، یہاں آج کیا ہے؟ اعدت للمتقین، یعنی وہ کافروں کے لیے پرماننٹ طے، ان کی پراپرٹی، ان کا رہن سہن کا مقام کیا ہے؟ جہنم، جنت، جہنم ان کے لیے بالکل طے۔ جیسے جہنم ان کے کفر کی وجہ سے ان کو طے کر دی گئی ہے، ویسے ایمان والوں کے لیے ان کے ایمان اور تقوی اور اطاعت کی وجہ سے جنت فکس ہے۔ ہوا کھا کر ذرا آئے تو آئے، مگر آئے گا جنت۔ جہنم کی تھوڑی ہوا کھا کر آ جائے تو جا سکتا ہے، مگر ایمان کی وجہ سے پھر کہاں آتا ہے؟ جنت کو آ جاتا ہے۔ مومن جنت کے بغیر رہ نہیں سکتا، کافر جہنم چھوڑ کے جا نہیں سکتا۔ یہ جنت ہے، بس سمجھ میں پوچھیں گے نکیرین میری خبروں میں آ کر، ہے کون تیرا رب؟ کہوں مولائے محمد۔ لے جائیں گے جنت تو کہوں جا کے کروں کیا، لے جائیں گے جنت تو کہوں جا کے کروں کیا، جنت تو یہی ہے مجھے مل جائیں محمد۔ جی کسی عاشق شاعر نے اچھا شعر کہا ہے، شعر یاد نہیں آ رہا ہے مگر مطلب یاد آتا ہے۔ وہ شاعر اپنے خیالات کا اظہار کرتا، اپنے عقیدت کا اظہار کرتا ہے کہ جنت میں میں دیکھا مدینہ نہیں، جنت میں میں نے دیکھا مدینہ نہیں ہے، مدینے میں دیکھا تو جنت نہیں ہے۔ اس کا مطلب شعر کا یہی ہے، شاعر کا مقصد یہی ہے۔ تو جنت کیا ہے؟ حضور مل جائے، بشاشت ہے جنت۔ جنت میں کیا ہے؟ بشاشت ہے، خوشی ہے۔ جنت میں نعمتیں ہی نعمت، خوشیاں ہی خوشیاں۔ جی مومن بڑی خوشیاں کرتا ہے۔ جنت کو جانا تو بعد میں ہے، مگر جنت کی کیفیت یہی نظر آتی ہے۔ جب حضور کا نام آ گیا خوش ہو گیا، رمضان کا مہینہ آیا خوش ہو گیا، عید کا دن آ گیا مسرور ہو گیا، ایک مومن بھائی کو دیکھ لیا مسرتوں میں ڈوب گیا، نہیں ایک بھائی کا جنازہ دیکھ لیا کھڑا ہو گیا۔
کہیں اعلان نماز جنازہ ہو رہا ہے، کھڑے ہو کر اس کی نماز جنازہ، یہ صوت کون سا تعلق ہے؟ ایمان کا تعلق ہے، اور ایمان کہتے ہی ہے ذات محمد کے ہونے کو۔ حضور کی ذات کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ اگر سرکار ہمارے میں نہیں ہے، کوئی بولتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ حضور ہمارے ساتھ ہے، حضور ہم میں ہے، حضور ہمارے ساتھ ہے، ایسا جو بولتا ہے اس کے ایمان کی دلالت ہے، گواہ کی، جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ جب یہ بات معلوم ہوئی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ساری مخلوق پر لازم ہے۔ اطیعوا اللہ والرسول، حضور کی اطاعت صرف مسلمانوں پر نہیں، ساری مخلوق پر۔ جیسے اللہ کی اطاعت کرنا سب پر لازم ہے، ویسے رسول کی اطاعت کرنا بھی تمام مخلوق پر لازم ہے۔ مگر اللہ رسول کی اطاعت ہمارے لیے صیغہ اطیعوا سے ثابت ہوا کہ اطاعت سب کی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور بڑوں کی اطاعت کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو، امیر کی اطاعت کرو۔ اطاعت میں سب کی اطاعت ہے، مگر ایک پوائنٹ بتایا علماء نے کہ اتباع سوائے حضور کی کسی کی نہیں۔ اتباع فاتبعونی یحببکم اللہ، قرآن کریم میں اتباع کس کی؟ صرف حضور کی، اللہ کی بھی اتباع نہیں ہے۔ ایک شخص آیا بولا میں اللہ کی اتباع کرتا ہوں، مارا جائے، رمضان میں اتباع کرنا شروع کرتا اللہ کی، سحر کھا کے، افطار تک کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، کتنی گرمی چڑھتی ہے۔ آج کا موسم تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بنگلور کا موسم تو اتنا پیارا ہے۔ بنگلوری اور بنگلور یہ دو بڑے گلستان، باہر سے آ کر ہیں تو وہ میں نہیں بولتا، بنگلوری جو پیو میرے جیسا ہے، بہت ہی نرم مزاج۔ یہ بچے پوچھو کبھی غصہ نام کی چیز ہی نہیں میرے پاس، مدرسے میں غصہ ہمیشہ مسکراتا ہے۔ ناظم سے پوچھو کبھی غصہ نہیں۔ ایک بار آیا بولتے 4 دن ناظم چھوڑ دیا۔ غصہ بھی ہونا، نیگیٹو پازیٹو دونوں ہونا ضروری ہے، گرم اور سرد دونوں ہونا۔ سرد ہے تو نگل جائیں گے، گرم ہے تو جھٹک دیں گے۔ اس واسطے نارمل پوزیشن کیا ہے؟ گرم اور سرد دونوں ہونا، دونوں کو جو ہے کنٹرول میں رکھ کر چلنا، یہی ہے حضرت مرد کی طاقت۔ اور کیا کیا بولوں گی، کیا کیا سمجھاؤں، کس کون سے اینگل ایسا ہے جس اینگل سے میں آپ کو لے کر نکلوں۔ بہرحال اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، یہ بات تو یہاں دیکھیے، یا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول الگ نہیں کیا، دو جگہ بڑی پیاری بات ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا، الگ الگ کر کے بتائیں، مگر یہاں آ کر فرمایا اطیعوا اللہ والرسول۔ کچھ لوگ ہم لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ سنی مول علماء، بریلوی لوگ، پیری مریدی کرنے والے لوگ، یہ سب کیا اللہ رسول کو کیا کرتے ہیں؟ ملا دیتے، معاذ اللہ، ملا دیتے۔ قرآن ملا دیا ہے، اللہ کی اطاعت بس بولنا تھا نا، والرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، تو معلوم ہے اللہ رسول کو ملا کے چلنا ہی ایمان ہے، اور جدا کرنا کفر۔
یہ بات ہے، مگر شان کے ساتھ، شان الوہیت یہ شان رسالت، وہ شان ربوبیت یہ شان عبدیت، سمجھے؟ وہ شان رحمانیت یہ شان رحیمیت، جی وہ شان خالقیت یہ شان خلقت، مخلوق کے طرح۔ تو اللہ فرما رہا ہے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون۔ اچھا، ایک اور بات یہاں بڑی پیاری بات فرمائی جا رہی ہے، دوسروں کی اطاعت بھی کرنا چاہیے مگر وہ دین نہیں ہے۔ دوسروں کی اطاعت کرنا دین نہیں ہے، رسول کی اطاعت کرنا دین میں داخل ہے۔ جیسے اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کی اطاعت کرے، اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کی اطاعت کرے، شاگرد کو چاہیے کہ وہ استاد کی اطاعت کرے، چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کی اطاعت کرے، محکوم کو چاہیے کہ وہ حاکم کی اطاعت کرے، بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے۔ اگر بعض باتیں دین سے ٹکرا رہی ہیں، باپ نے کہا، ماں نے کہا، بڑا قرآن تو یاد کر لیا، اچھا پڑھتا ماشاءاللہ، یہ ابھی نہ تو شادی ہے بات، ماں باپ بولے یہ ابھی اچھا دکھتا نہیں، عمر کونلی ہے، شادی کے بعد رکھ کرتے تھے۔ ایسے موقع پر بیٹا کیا کرے؟ کیا کرے بیٹا؟ نہ فرما، اطاعت نہیں کرو، چونکہ خلاف دین، خلاف شریعت، ماں باپ بھی اگر بول رہے نہیں، استاد بھی اگر بول رہا ہے تو نہیں، بڑا بھی اگر بول رہا ہے تو نہیں، تو ان کی اطاعت کبھی چھوڑی جا بھی سکتی ہے، مگر رسول کی اطاعت کبھی خلاف دین نہیں، وہ تو آئین دین ہے، سرکار تو آئین دین ہے۔ جب آپ فرما دیں ہمارا نفس مانے کہ نہ مانے، ہماری طبیعت مانے کہ نہ مانے، رسول کا فرمان ہے، جھکتے تھے۔ تو رسول کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ آئین دین، اور رسول سے لگے ہوئوں کی اطاعت بھی دین میں داخل۔ بات سمجھ میں؟ اور یاد رکھیے، بادشاہ ہے، اس کا سرکش ہے، نافرمان ہے، بادشاہ کا نافرمان ہے تو اسے کیا کہیں؟ باغی کہیں، ورودھی کہیں، باغی کہیں گے۔ بادشاہ کا نافرمان اور سرکش باغی کہلایا جائے گا، مگر حضور کے کی نافرمانی کرنے والا باغی نہیں، کافر کہلائے گا۔ حضور کی اطاعت نہ کرنے والا، نافرمانی کرنے والا کیا ہے؟ کافر۔ داڑھی منڈانا میں نہیں بولتا، نماز چھوڑ دینا میں نہیں بولتا، آپ بولتے تھے۔ روزہ طاقت رکھنے کے باوجود نہ رکھنا، جی، مال ہونے کے باوجود زکات نہ دینا، یہ کس کے حکم کی نافرمانی ہے؟ اور حضور کے نہیں، اللہ کا حکم نہ بولے۔ حضور کا حکم ہی اللہ کا حکم، اللہ کا حکم ہی حضور کا حکم، جی۔ اللہ حکم دیا، کیا ڈائریکٹ آ کر آپ کو دیا؟ کس کے ذریعے دیا؟ ہمیں معلوم نہیں، نماز کیسے پڑھنا ہمیں معلوم نہیں، روزہ کیسے رکھنا ہمیں معلوم نہیں، کیا ہے روزے میں ہمیں معلوم نہیں، بس ہمیں اتنا معلوم کہ رسول نے یہ دیا، رسول نے یہ بتایا، اللہ ہی دیا، مگر ہمارے سامنے جو آئے وہی، اور ہمارے عمل کو وہاں پہنچانے کے لیے وہی، وہ حکم لانے والے بھی وہی، جی۔ جبریل امین آتے تھے، جبریل امین تشریف لاتے تھے، سرکار کے پاس آتے تھے، یہ حکم لے کر آتے تھے، فرشتے سمجھے حضور کے پاس آتے تھے، ہم نے دیکھا ہے، آئے تھے قرآن لے کر، ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کیسے مان لیے؟ حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا ہمیں کچھ نہیں معلوم، بس اتنا معلوم کہ رسول ہمارے سامنے، رسول ہمارے سامنے۔ تو اس لیے فرمایا
کے رسول کی حضور کی نافرمانی کرنا کفر ہے. پھر آگے فرمایا جنت اور وہاں کی نعمتیں پیدا کی جا چکی ہیں. تیار کیسے؟ دنیا میں ہم بعد آئے, رہنے کے لیے کیا چاہیے؟ رہنے کے لیے گھر تو آپ بناتے ہیں. کیا چاہیے؟ ٹھکانہ کرنے کے لیے. گھر آپ بنا لیے, اس کا نام گھر بنا. کس پر گھر بناتے ہیں؟ ہاں بس اتنا بولو نا, بس ہے گھر ہونا. ایک آدمی بولے بلڈنگ ہونا, ایک آدمی بولے محل ہونا, ایک آدمی بولے جھوپڑی ہونا. سب کو ملا کر بولیں گے تو کیا ہے؟ زمین. رہنے کے لیے کیا ہونا؟ زمین ہونا. چھت کے لیے کیا ہونا؟ آسمان. روشنی کے لیے کیا ہونا؟ سورج. جی. اور پھر کھانے کے لیے کیا ہونا؟ غذا. اور پینے کے لیے پانی. سانس لینے کے لیے ہوا. یہ سب ہماری ضروریات سے. جی. اس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. زمین نہ ہو تو کہاں رہے گا؟ آسمان نہ ہو تو کیسے کس سائے میں رہے گا؟ سورج کی روشنی نہ ہو تو روشنی کیسے پائے گا؟ اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا. جی. اگر غلہ نہ ہو تو کیا کھائے گا؟ پانی نہ ہو تو کیا پیے گا؟ ہوا نہ ہو تو کیسے جیے گا؟ یہ تمام چیزیں ہیں نا. یہ سب ہمارے بعد میں آئے یا ہمارے سے پہلے آئے؟ جی. زمین ہمارے سے پہلے, آسمان ہمارے سے پہلے, چاند ہمارے سے پہلے, سورج ہمارے سے پہلے, غلہ ہمارے سے پہلے, پانی ہمارے سے پہلے, ہوا ہمارے سے, ساری چیزیں ہمارے سے پہلے ہیں, بعد میں ہم آئے ہیں. اسی مثال جنت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ سب پہلے سے ہیں, بعد میں یجمان جائیں گے. ماں بدولت پانی. یہاں آ کر عیش کرنا, مزے اڑانا نہیں. مزے اڑاتا رہا تو باپ نہیں سمجھے, جا کام کی جائے. گھر میں آیا فروٹ لا کر رکھے, اٹھا اٹھا کھاتا ہے. ایک پیسہ کماتا نہیں, فروٹ نہ کھا جاتا ہے. باپ ڈراتا ہے, ماں ڈراتی ہے, بھائی ڈراتا ہے, میں کمانے والا, تو مزہ اڑاتا کرے. وہ سب یہاں سب کچھ ہمارے لیے ہو کر بھی اس کو روکنے اور پابندی کرنے والے بھی ہیں. مگر جنت میں اب اشارہ کرنے کے دن سیب سمجھے چھل کر اور پھر تیار ہو کر کے, کیسی نعمت. ابھی ہمارے جانے کے بعد بول کر نہیں, پہلے سے تیار ہے. اور متقی اور مومن جانے کی دیر جنت میں پہنچ کے مزے اڑا. یہاں تک کہ حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہاں ایک نسبت دیکھنے کے لیے 50 جگہ برابر نہیں, برابر نہیں, ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک. انہوں کیا دیتی, کار دیتی, کیا موٹر دیتی. دیکھتے 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 بیٹا بڈھا ہو جاتا, آخر انہیں دیکھ لیتا, تنگ آ کر کے انہیں دیکھ لیتا. اور آج کل تو جو ہے وہ کیا کہ نکلے ہے ای میل سے, ادھر سے ادھر سے. کیا میٹر, کیا میٹر ہیں کہ معلوم, ہمارے میٹر ہم کو معلوم, سمجھے کیا میٹر ہیں. غیر اس میں تصویریں آ جاتے ہیں اور ڈھونڈ لیتا آخر میں. مگر جنت میں حور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, وہ انتظار میں کب آئیں گے, کب آئیں گے. جنت میں حوراں بھی ریڈی ہیں, ساری چیزیں ریڈی, سب ریڈی. اب یہ بیویاں کہاں جانا, ساتھ میں آئے, سمجھے. تو ان کو بھی مایوس نہیں کیا گیا. جنت کی حوروں کی سردارہ, جنتیوں کی سردار, جنتی عورتوں کی سردار خاتون جنت ہیں. جی. اور جنت کی حوروں کی سردار کون ہے؟ ہماری بیویاں. ایک ہے تو وہ بڑی یجمان, دو ہیں تو وہ بھی, دونوں بھی یجمان برابر, تین ہیں تو تینوں بھی یجمان, چار ہیں تو چاروں یجمان. یہ کمال رکھ کے جاؤ, سب کی حکومت چلتے رہے. کہاں کہاں بھائی؟
اوپر سے رحمت برس رہی, ادھر سے میں بھی آپ کو لیے بیٹھا ہوں. سمجھے, جنت پہلے سے تیار ہو چکی ہے. پھر یہاں فرمایا اطیعوا اللہ والرسول, اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. سمجھے, یہاں رسول جو بیان ہوا, سمجھے, الرسول الف لام اس میں داخل کر دیا گیا ہے. تو اس پر مفسرین فرماتے ہیں یہ الف لام داخل ہونا یہ خصوصیت کے ساتھ ایک ہی رسول کی طرف اشارہ کرتا ہے. کیا ہے؟ ایک ہی رسول. وہ کون رسول؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اتنے رسول گزرے نا, تو ان پر صرف ایمان لانا, اطاعت کسی کی نہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, ایمان لایا میں اللہ پر, اس کے ملائکہ پر, اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. گزرے ہوئے رسولوں پر ہمارا ایمان, مگر گزرے ہوئے رسولوں کی اطاعت ہم پہ لازم نہیں. حضرت عیسیٰ بھی برا کھینچنا, حضرت موسیٰ بھی برا کھینچنا, ان کے دن میں ایسا تھا ایسا چلیں گے, ان کے دن میں ایسا تھا, سب گزر گئے. اب حکومت جن کی ہے انہی کی اطاعت کی جائے گی. تو یہاں سے یہ ثابت ہوا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ بھی ہمیشہ ہمیشہ قائم, رسول بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم. جی اچھا بھائی, ایک اور بات بتاتے ہوئے میں آپ کا ذہن ایک نقطہ بتا دوں گا آپ کو. اللہ کی اطاعت کرو. اطاعت کس کی جائے؟ زندگی کی بول رہی جی, اطاعت فرما برداری کس کی جائے؟ زندگی کی. ماں باپ کی فرما برداری کریں گے کب تک؟ ہاں, خبر کے پاس جا کیا کیا کرنا ابا میں جب اب کیا حکم اپنا. وہ گئے بار اس میں یہ کپڑے پہنو بول کے بولتے, آپ کو سے پہننا ابا, پوچھتا ہے کیوں؟ باپ کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. جی بیوی کا انتقال ہو گیا, شوہر اس کی مرضی نے, انتقال کے بعد مرضی پوچھنا تو بڑی بات. انتقال ہوتے ہی کٹنگ رشتہ کٹ, نسبت کٹ ہو جاتی ہے جو ہم لگا لیتے. جو نسبت رب کی طرف سے آتی ہے وہ گھٹ چلتی ہے رسول کی بھی. نہیں سمجھ میں آ رہی بات ہے آپ کی؟ تو اطاعت کی جاتی ہے زندگی. قرآن کیا بولا؟ اطیعوا اللہ, یہ سمجھ میں آ گیا. اللہ کی اطاعت کرو, اس لیے کہ اللہ زندہ ہے, حی ہے, قیوم ہے, محیی ہے, ہمیشہ ہمیشہ ہے, ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. اللہ کی اطاعت کرو والرسول, اور رسول کی کرو کا مطلب کیا؟ قرآن خود حضور کو زندہ بول رہا ہے. قرآن خود حضور کو زندہ بول رہا ہے, اور جو حضور کو مردہ بولنے والا کتنا بڑا مردار ہے. مردار, مردہ بولے تو بھی الگ بات. مردہ. تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور ایک رسول کی اطاعت لازمی ہے. اچھی بات. اب آگے چلیے. صوفیہ فرماتے ہیں دنیا میں مختلف قسم کی بیماریاں ہیں. دنیا میں مختلف طریقے ہیں منزل طے کرنے. کوئی پیدل جاتا ہے, کیا ہے؟ پیدل جاتا ہے, سائیکل میں جاتا ہے, 2 ویلر میں جاتا ہے, 3 ویلر میں جاتا ہے, 4 ویلر میں جاتا ہے, کار میں جاتا ہے, بس میں جاتا ہے, ریل میں جاتا ہے. یہ کون سا سفر ہوا؟ یہ زمینی. کوئی ہے جو دریائی سفر کرتا ہے, کبھی تیرتا ہے, کبھی تیرتا, تیرتا نہیں ہوتا, تیرتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ جہاز میں بیٹھتا ہے. جی, کشتی میں بیٹھتا ہے, پھر جہاز میں بیٹھتا ہے, ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچتا ہے. کوئی ہے جو اڑتا ہے, کوئی ہے جو اڑتا ہے. یہ اڑنے والے کو شاہین کہا گیا. کیا کہا گیا؟ شہباز, شاہین کہا گیا.
تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو چلتے 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 جنت کا راستہ طے کرتے، چلتے چلتے کہاں کو جاتے ہیں؟ جنت میں جاتے ہیں، مگر کچھ ایسے ہیں کچھ کرتے ہی نہیں، اڑ کے جنت میں جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں عاشق۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ عاشق۔ ایسا کرو تو ہوتا ہے کیا؟ سنو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان جنگ میں ہیں، ایک سپاہی کافروں کے ساتھ، کیا ہے؟ کافروں کے ساتھ میں ہے، اور فوراً مسلمان حضور کو دیکھا، مسلمان جیسے ہی ہوا شہید ہو۔ اب کیا کیا باقی رہ گیا اس کے اوپر؟ نماز، روزہ، نیکیاں وغیرہ وغیرہ سب رہا۔ جی کفار کی محفل مجلس میں تھا، جماعت میں، حضور کو دیکھا، ایمان لا لیا، ایمان لا کے پھر اسی جنگ میں کافروں کے خلاف لڑنے جب آگے بڑھا تو کافروں کے ہاتھوں سے اس کی کیا ہو گئی؟ شہادت ہو گئی۔ شہادت ہونا تھا، سرکار اس کے قریب جاتے ہیں اور اس کے سر کو اپنے گود میں لیتے، اس کے سر کو اپنے گود میں لے لیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اپنے گود میں لے کر فرماتے ہیں تیرے اعمال تھوڑے ہیں مگر جزا بہت زیادہ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا عشق کے ساتھ تھوڑا عمل بھی جزا کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جی تو عمل ہونا چاہیے، سمجھے، جس کو میرے آقا نعمت فرماتے ہیں۔ عمل کس کے عمل اور کیسے عمل اور اس کی قیمت کیا؟ عمل کی قیمت کیا ہے؟ جنت۔ عمل کی قیمت صرف کیا ہے؟ جنت۔ مگر نبی کے عاشق کی قیمت جنت نہیں، مولا کی رضا، مولا کی خوشنودی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے دوڑو وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تم کتنے بڑے گناہگار کیوں نہ ہو میرے در پہ پہنچو۔